ہم اپنے گھر کا، اپنی دکان کا، اپنی پریمیسز کا گند اٹھا کے ایک جگہ اس کو بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ کیوں نہیں پھینک سکتے جہاں سے اس کو کوئی دوسرا گورنمنٹ کا کوئی ایجنسی اس کو اٹھا کے لے جائے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ مورل ٹپس اور اخلاقیات کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پارٹ 1 میں۔ یہ جو پارٹ 2 ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آفسز میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے اسٹاف جو کسی بھی آپ آفس میں جائیں، باس کا یا اکثر لوگوں کا رویہ جو ہوتا ہے، بولنے کا سٹائل یا مخاطب کرنے کا سٹائل سی او کے ساتھ کسی اور طرح ہوگا، اپنے سے ایک سٹیپ لو کسی شخص کے ساتھ اور طرح کا ہوگا، اپنے سے جونیئر سٹاف کے ساتھ کسی اور طرح کا ہوگا، سویپر یا کلینر کے ساتھ کسی اور طرح کا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے آفس میں جو کلینر ہے یا آپ کا امیجیٹ جونیئر ہے یا آپ کا امیجیٹ باس ہے یا آپ کا سی او ہے، اگر آپ سب کو ایک ہی رسپیکٹ برابر دیں اور ان کو ایک ہی آنکھ سے دیکھیں، رسپیکٹ کے اینگل سے بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ لوگوں کو اپنا اچھا امپریشن دیں گے۔ مگر اگر آپ روڈ ہیں، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں اپنے جونیئر اسٹاف کے ساتھ یا اس سے جو آپ کے چائے بنانے والا لڑکا ہے یا کلینر ہے اس کے ساتھ، تو آپ بہت برا سلوک کرتے ہیں، بہت برے طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اکثر تو لوگوں کو دیکھا ہے اوئے اوئے کر کے یا گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں چھوٹے لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، اپنے جونیئر کے ساتھ۔ تو یہ آپ لوگوں کو کوئی اپنا اچھا امپریشن نہیں دے رہے، نہ ہی لوگ آپ سے امپریس ہوں گے۔ وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ کہیں، پاسبل ہے آپ سے ڈر جائیں یا آپ کے عہدے سے ڈر جائیں یا آپ کے اسٹیٹس سے ڈر جائیں، لیکن بعد میں وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھیں گے۔ تو کوشش کریں اپنے آفس میں اپنے اسٹاف کے ساتھ، سب سے نیچے درجے کا جو اسٹاف ہے اس کے ساتھ بھی اور سب سے ہائیسٹ اس کے ساتھ بھی ایکول رسپیکٹ دیں، سب کو برابر رسپیکٹ دیں۔ یہی ایک اچھا عمل ہے، یہی ایک بہتر رائے ہے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور دوسرا اپنے فون کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی آپ اسے پوچھیں، کبھی آپ ذکر بھی کریں نا تو آپ سے بات کریں، جی میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، ہاں میں سن رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی مخاطب ہے تو یہ ایک بڑی ہی بدتمیزی والی بات ہے کہ آپ اس وقت اپنا فون دیکھنا شروع کر دیں، یا وہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کسی اور چیز کی طرف۔ تو یہ ایک کوئی اچھی علامت نہیں ہے آپ کے بیہیویئر کی، یہ بہت ہی بد اخلاقی والی بات ہے کہ آپ اس کی بات غور سے نہیں سن رہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ اس کی بات سے متفق نہیں ہیں یا آپ کو اس کی بات ناگوار گزر رہی ہے، تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں اس چیز کو وہاں ختم کرنے کے، اس بات کو وہاں ختم کرنے کے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کی بات سن بھی رہے ہیں اور انسنی بھی کر رہے ہیں، اور اس کو نو لفٹ جیسے کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایک بد اخلاقی والی بات ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، آپ کو کوئی ملنے آتا ہے یا آپ کو کوئی عزیز آپ کے پاس آتے ہیں ملنے، یا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی اگر موضوع ڈسکس ہو رہا ہو تو ہم اکثر بغیر پوچھے اپنا مشورہ دے دیتے ہیں کہ میرا خیال آپ یہ کر لو۔ کسی نے آپ کو کہا کہ جناب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کرو، یہ دوائی کھا لو۔ یا ہم کہتے ہیں کہ یار میرا بچہ جو ہے نا وہ آج کل ذرا پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کو لاؤ میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں۔ آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ میرا بیٹا جو ہے نا آج کل وہ بڑا انسسٹ کر رہا ہے کہ میں نے نا میتھمیٹکس میں FSC کرنی ہے، تو کہتے ہیں یار میرے پاس لاؤ میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ میڈیکل میں جائے یا کمپیوٹر میں جائے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جس کے اوپر کوئی دوسرا آپ سے مشورہ نہیں کر رہا، اس نے ایک سر راہ ایک آپ سے بات کی ہے یا اس نے بات نہیں بھی کی، تو آپ خواہ کسی کو، کسی عزیز کو یا کسی دوست کو یا کسی کے گھر جا کے یا کسی کے بزنس میں جا کے آپ اس کو مشورہ دیں بغیر اس کے مانگے ہوئے۔ تو ایسی ایڈوائس جو آپ سے مانگی نہیں گئی، ایسا مشورہ جو آپ سے مانگا نہیں گیا، کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں، اس کو نہ ہی دیں تو بہتر ہے۔ اس کو اب سمپل الفاظ میں یوں کہوں کہ آپ
اپنے کام سے کام رکھیں، وہی کام کریں جو آپ کا اپنا ہے. دوسروں کے کام میں کو ناگنائی اڑائیں تو اچھا ہے. پروبن کرنا دوسروں کے کام میں یا دوسروں کو اننیسیسری مشورے دینا یا اننیسیسری کام کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک اور چیز جو آج کل اب تو خیر پتہ نہیں یہ بڑی کامن ہی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے کامن ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے مخاطب ہیں تو وہ انہوں نے سن گلاسز لگائے ہوں گے. ٹھیک ہے، سن گلاسز لگانا اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آنکھیں سے سیو ہوتی ہیں. بٹ جب آپ کلوزلی کسی سے مخاطب ہیں اور آپ کے اپوزٹ شخص نے وہ سن گلاسز ڈارک سن بلیک کلر کے سن گلاسز لگائے ہوں تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک ڈس رسپیکٹ کا سائن ہے. اگر آپ اپنے سن گلاسز ریموو کر لیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگلے کی بات سنیں یا اس سے بات کریں تو وہ ایک رسپیکٹ کا پہلو ہے. میں نے عرض کیا کہ جیسے آج کل یہ بڑی کامن چیز ہو گئی ہے کہ آپ اکثر دیکھا آپ لوگوں کہ لوگ اپنے سن گلاسز ریموو نہیں کرتے، جو یہ پہنتے ہیں وہ اس کو برا نہیں سمجھتے. یہ ایک بہت ہی باریک اخلاقی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو. ایک اور بات جو میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کس سے ملتے ہیں، وہ آپ دوستوں سے ملیں، عزیز و اقارب سے ملیں یا سر راہ کسی سے ملیں یا محلے داروں میں سے کسی سے ملیں، تو دیکھنے میں آیا کہ یہ بہت ہی بری عادت ہے جو لوگوں میں ہے. آپ اپنی امارت کا ذکر نہ کریں. یہ بہت ہی بری عادت ہے جب آپ کسی کو اپنی عمارت کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ فلاں امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یا وہ اسی طرح باقی آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو باقی نعمتوں سے نوازا ہے وہ آپ اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. لیکن کسی دوسرے شخص کو جو کہ رتبے میں یا عمارت میں آپ سے کم ہے اس سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں. بھلے وہ آپ کے، میں کہتا ہوں کہ آپ کے برابر بھی ہو، ایون دین آپ کو اپنی عمارت کا ذکر کرنا، آپ اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہیں، دوسرے کا کوئی بھلا نہیں کر رہے. میں یہاں مجھے اتفاق ہوا، میں یہاں کوٹ کرتا چلوں، ایسے ہی جیسے میں ایک شخص سے ملا، میں یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں پہلی دفعہ ان سے ملا تھا تو انہوں نے بات ایسی شروع کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام. تو میں نے پوچھا، باتوں میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو بزنس کرتا ہوں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. تو کہتا یہ میں نے کرایہ کا گھر لیا نا، تو یہ تو ویسے ہی میں نے ایک لے لیا ہے بس، لیکن ایکچولی میرے پاس 4 کنال کا پلاٹ ہے یہاں ایک DHA میں، تو وہاں میں اپنا گھر بناؤں گا، 4 مہینے میں بن جائے گا تو میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا. حالانکہ آئی ڈنٹ آسک کہ بھی آپ نے پلاٹ لیا ہے اور کرایہ کا گھر ہے یہ کیا ہے. پھر کہنے لگے کہ وہ گھر تو ہم نے 4 کنال کا بنا ہی لینا ہے، لیکن ایسا تھا کہ پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک 2 ایکڑ کا فارم ہاؤس ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں. تو پھر بچے کہنے نہیں وہ فارم ہاؤس جو ہے نا وہ تو ہر ایک مزے کی جگہ ہے، تو وہ صرف انجوائمنٹ کی ہونی چاہیے، گھر الگ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ویسے سر مسئلہ یہ ہے کہ شاہد صاحب وہ ایکچولی تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں فارم ہاؤس جانے کا. اب دیکھیں نا، وہ 2 جگہ ہمارے آفس ہیں، وہ ایک آفس میں کوئی 20-25-30 لوگ کام کرتے ہیں، دوسرے میں 100-150 آدمی کام کرتا ہے. تو ایکچولی چھٹی ہی نہیں ہوتی، تو فارم ہاؤس میں کہاں جانا ہوتا ہے، تو کام ہی نہیں، اتنا فرصت ہی نہیں ملتی. میں نے کہا اچھا بھی اب اس کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے کہ بھئی. تو پھر کہنے لگے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک گھر جو نا وہ دبئی میں ہمارے پاس 2 پلاٹ ہم نے وہاں پہ ایک پلاٹ نہیں 2 اپارٹمنٹ لیے ہوئے ہیں، تو سوچ رہے ہیں کہ وہیں شفٹ ہو جائیں تو پاکستان کبھی کبھی آ جائیں کریں بزنس دیکھنے کے لیے. اب یہ آگے سے آگے تو یہ آپ یقین کیجئے، میں آپ کو اس کو لمبا نہیں کر رہا، یہ کوئی 1 گھنٹے کی سپیچ تھی جو انہوں نے مجھے میری پہلی ملاقات میں مجھے دی. تنگ آ کے مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا کہ میں گن کے بھی تھک گیا تھا کہ اب یہ کتنی پراپرٹی میں اس کی گنوں اور یہ کتنی اور بتانا چاہتا ہے مجھے. یہ چیزیں آپ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو آپ اپنی عمارت کسی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ بہت ہی بری عادت ہے. اچھا ایک چیز میں اور بیان کرتا چلوں یہاں پہ، آپ نے بڑا یہ کامن ایک چیز ہے جو ہمارے آپ کو نظر آتی ہے سب کو ہی.
آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کسی جگہ آپ جا کے گاڑی اپنی کھڑی کرتے ہیں اور آپ گاڑی فرض کریں جی پراپر پارکنگ میں لگاتے ہیں جہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے صاحب آئیں گے، وہ جلدی سے آپ کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے چلے جائیں گے۔ اب آپ بھلے وہ کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہیں، یا آپ کسی ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں، یا کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ کا فوراً جانا بہت ضروری ہے یہاں سے، لیکن آپ پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون صاحب ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ وہ اگر جلدی واپس آ جائیں اور آپ کہیں غلطی سے ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ نے میری گاڑی کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی، تو آگے سے جواب آئے گا جی کیا ہوا، یہیں تک تو گیا تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات پہ شرمندہ ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے اور پتہ نہیں اس شخص کو کتنی مجبوری تھی اور کتنی ایمرجنسی تھی، وہ آپ کو اس طرح کا ایک اسٹوپڈ سا جواب آگے سے دیں گے۔ مجھے بڑا ایک عجیب چیز مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ کا گھر کبھی کسی مسجد کے قریب ہو، جیسے میرا بھی گھر مسجد کے قریب ہے، یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ مسجد کے قریب آپ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کیونکہ زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور گاڑی آپ کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب جمعہ ظاہر ہے وہ ایک ٹائم ہے اس کا پورا، کوئی آدھے پونے گھنٹے کا جمعہ ہوتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اس گھر والے کو کوئی ایمرجنسی ہو، اسے کہیں جانا پڑ جائے کسی فیملی ممبر کو، تو گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی آپ کے گیٹ کے آگے، آپ جا ہی نہیں سکتے، نہ وہاں کو آ سکتا ہے، پوری روڈ بلاک ہوتی ہے، روڈ کے دونوں کناروں پہ لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، نہ اس پوری روڈ پہ وہ گاڑی انٹر ہو سکتی ہے، نہ وہاں نکل سکتی ہے۔ اب اگر وہ کسی کو آپ کہیں کہ جناب آپ ایک نیکی کا کام کرنے آئے تھے، جمعہ پڑھنے آئے تھے، تو آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک نیکی کا کام کر رہے تھے اور دوسرے اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ ایک عذاب پیدا کر کے چلے گئے کہ آپ اس کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے، تو جواب آئے گا جی کیا جی تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کی تھی، کیا ہو گیا؟ ملامت نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے کسی انسان کو کہ میں نے یہ کیا عمل کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی، آپ اس کو چھوٹی سی کہیں، میری نظر میں تو بہت بڑی ہے جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ پچھلے دن مجھے ایک ریسٹورنٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، ہم کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ کوئی 4 سے 5 لڑکیاں آئیں اور وہ اسی فلور پہ آ کے بیٹھ گئیں جہاں پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اب یہ یاد رکھیے وہاں پہ ٹوٹل ٹیبل اس فلور پہ جو لگے ہوئے تھے 4 5 لوگوں کے، کوئی 7 8 کے قریب ہوں گے۔ اب جو لڑکیاں بیٹھیں وہ اتنا شور مچا رہی تھیں، اتنے زور سے ٹھٹھے لگا رہی تھیں کہ وہاں جو باقی لوگ بیٹھے تھے، خدا کی پناہ وہ سخت ناگوار گزر رہا تھا سب کو، اور کان کہتا ہے آپ کو دوسرے کی بات کرنا ایک عذاب ہوا تھا، آپ آپس میں کوئی بات کر سکیں، اور اتنی انکمفرٹیبل سچویشن تھی۔ تو ریسٹورنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو آہستہ کریں، باقی سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بٹ وہ باز نہیں آئیں۔ تنگ آ کے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تو سب انہوں نے یکجا ہو کے ان خواتین سے کہا جی آپ خدا کے لیے آہستہ بولیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم واقعی بہت اونچی آواز میں ہنس رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو برا لگ رہا ہے، تو وہ سب سے ناراض ہوئیں اور کھانا چھوڑ کے گالیاں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ یہ ہے اخلاقیات کا لیول ہمارے یہاں کا۔ ایک اور چیز، میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے ساری زندگی ایک فلائنگ کی نوکری کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب آپ جہاز پہ سوار ہونے کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو اکثر یہ اناؤنسمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ جو ویل چیئر والے پیسنجرز ہیں وہ پہلے تشریف لائیں، اس لیے کہ ویل چیئر کے لوگ 2 3 4 5 یا 10 ہوتے ہیں، جو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے ان کو پہلے سیٹل ڈاؤن کرا دیں، ان کا سامان وہاں رکھ دیں۔ لیکن حرام ہے کسی کو اثر ہو یا کچھ سنے کہ کیا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، یعنی ایسے کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور ان ویل چیئر کی پرواہ نہیں کرتے جیسے وہ جہاز ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا، جانتے ہوئے بھی کہ جب آپ کو ایک بورڈنگ کارڈ ایشو ہو گیا ہے تو آپ نے اس جہاز پہ جانا ہی جانا ہے، تو پھر وہاں پہ لائن لگا کے لوگوں کو دھکے مارنے کا کیا توقع ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔
ہم اتنی چھوٹی سی اخلاقی بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اسی طرح لینڈنگ کے بعد جب جہاز کے انجنز بند کیے جاتے ہیں تو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں، جب دروازے کھلے تو آپ اپنی باری کا انتظار کریں اور نکل جائیں۔ پر جیسے ہی انجن بند ہوتا ہے لوگ سامان نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کا سامان کسی کے سر پہ لگ رہا ہوتا ہے، کسی کا سامان کسی کے کندھے پہ لگ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا پاؤں میں گر رہا ہوتا ہے، کچھ ایک عجیب ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ فلائٹ 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، تو جب آپ نے اس 1 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں آپ اپنی سیٹوں میں بیٹھ رہے ہیں تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ اس جہاز سے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے اگر 20 لائنیں ہیں تو آپ ان 20 لائنوں کو اوپر سے پھلانگ کے آپ دروازہ سے باہر نکل جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہر بندے نے اپنی باری پہ باہر نکلنا ہے۔ تو آپ سب لوگ کھڑے ہو کے سامان ایک دوسرے کے اوپر مارنے کا مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیا تک ہے، یہ کیا سمجھ ہے ہم لوگوں کی کہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک دو آخری اور چیزیں بھی جو میں نے دیکھیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی کبھی آپ اگر صبح 10-11 بجے آپ نکلیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، ایک عجیب چیز جو نظر آتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دکاندار جتنے بھی ہیں وہ اپنی دکانوں کی صفائی کرتے ہیں، اندر سے جھاڑو دیتے ہیں، اور جو سارا گند ہوتا ہے وہ اٹھا کے سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جب وہ سارا گند اس سڑک کے اوپر پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر گاڑی گزرے گی، ایک گزرے گی، دوسری گزرے گی، تیسری گزرے گی، اور شام تک وہ سارا گند واپس آپ کے اندر ہوگا۔ ہم اپنے گھر کا، اپنی دکان کا، اپنی پریمیسز کا گند اٹھا کے ایک جگہ اس کو بند کر کے کسی ایسی جگہ پہ کیوں نہیں پھینک سکتے جہاں سے اس کو کوئی دوسرا گورنمنٹ کا کوئی ایجنسی اس کو اٹھا کے لے جائے جو اس کام کے لیے ڈپیوٹ کی گئی ہے؟ ہم اس سارے گند کو اٹھا کے سڑک پہ کیوں پھینکتے ہیں؟ میں نے تو یہ ریگولرلی بہت دفعہ دیکھا، کئی لوگوں کو کہا بھی، لیکن پتہ نہیں ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے۔ کوشش کیجئے اگر یہ اچھی چیزیں ہیں تو اس کو اپنائیے اور بری چیزوں سے پرہیز کیجئے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔